تو جو کچھ اس صدی میں ہوا ہے یہودیوں پر یورپ میں جرمنوں کے ہاتھوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، لیکن آثار یہ ہے کہ وہی ہوگا۔ امت مسلمہ کا نیوکلیس جو ہے، نیوکلیس عرب، اس عالم عرب کے اوپر اس درجے کی انتہائی بڑی تباہی نظر آ رہی ہے سامنے۔ اب میں اس ضمن میں آپ کو کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں ان النبی دخل علیہا فزعا، کہ ایک دن حضور ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو بڑے گھبرائے ہوئے سے تھے، گھبراہٹ طاری تھی۔ فقال، اور آپ نے فرمایا، ویل للعرب، ہلاکت اور بربادی ہے عربوں کے لیے، من شر قد اقترب، اس بدی سے، اس شر سے، اس خرابی سے، اس عذاب سے جو قریب آ چکا ہے۔ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، حضور نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار تھی اس میں اتنا دروازہ کھل گیا ہے۔ آپ نے اپنے انگیٹھے کو وحلق باصبعيه الابهى والتي تليها، یہ انگوٹھا اور اس کے برابر والی وہ انگلی سے آپ نے حلقہ بنایا، اتنا سوراخ اس دیوار میں ہو گیا ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج کا خروج جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ اس پر حضرت زینب فرماتی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انہلک وبیننا الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہمارے مابین صالحین موجود ہوں گے، نیک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا قال نعم، ہاں ہلاکت آئے گی، بربادی آئے گی، اذا کثر الخبث، جب خباثت بڑھ جائے گی، غلبہ خباثت کا ہو جائے گا، جو آج ہے ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی مغربی پوری کی پوری چھاپ ان کے اندر جو ہے، اس سے دوسری حدیث بھی میں ابھی آپ کو سناؤں گا، تو معلوم ہوتا کہ وہ فتنہ تو آ چکا ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہے ان کو سمجھ لیجئے، چونکہ حضرت یافس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت یافس کے جو بیٹے تھے ان میں یہ نام آتے ہیں، گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج اور ماجوج۔ ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں تورات میں ہیں، قرآن مجید میں ان چیزوں کا ذکر ہے، تو اس کے لیے ہمیں لازماً رجوع کرنا ہوتا ہے تورات کی طرف، اس لیے کہ یہ تاریخ جو ہے قرآن نے اس طریقے سے بیان نہیں کی، اس لیے کہ وہ تورات کے اندر موجود ہے، رجوع کیجیے ادھر۔ تو یہ یاجوج ماجوج حضرت یافس کی قوم ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ سینٹرل ایشیا کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس سے حضرت یافس جو ہے اس کو عبور کر کے اس کے شمال میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت سام کی اولاد جنوب کی طرف اتری، عراق اور شام اور سعودی، یہ جو جزیرہ نما عرب کے اندر آباد ہوئی، سیمیٹکس یہاں تھے۔ حام کی اولاد دائیں بائیں پھیل گئی، ایران سے ہو کر ہندوستان کی طرف، اور ادھر یہ مصر اور حبشہ سے ہو کر یہ تین یہ حصوں کے اندر نوع انسانی بعد میں بنی ہے۔ تو یافس کی اولاد میں یاجوج ماجوج ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے دنیا میں ہلاکت و بربادی آتی رہی ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے ذکر میں موجود ہے۔ اور انہی کی نسلیں ہیں، خاص طور پر جو نارڈک ریسز کہلاتی ہیں، شمال کے علاقے سے اتر کر مغربی یورپ میں جو قومیں آ کر آباد ہوئی، اینگلو سیکسنز، خاص طور پر اسکینڈینیوین کنٹریز، پھر اینگلو سیکسنز، یہ سب پوری کی نسل سے ہیں۔ اور یہ در حقیقت اشارہ تھا کہ یہ قومیں اب نکلیں گی اپنے اس جزیرے سے یا اپنے ان علاقوں سے، اور یہ عالم اسلام کے اوپر گریں گی۔ اور وہ معاملہ جو ہے اصلاً کب ہوا ہے، اب نوٹ کیجئے، یہ تھرڈ ملینیم کا انہوں نے آغاز کیا ہے نا۔ سیکنڈ ملینیم کا جب آغاز ہو رہا تھا تو صلیبی جنگوں کی شکل میں یہی قوم عالم اسلام پر ٹوٹ کر گری، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ حضور کے زمانے میں ابھی سوراخ اتنا تھا، گویا کہ اس کے بعد ابھی 500 برس لگے یا 400 برس لگے اس سوراخ کو اتنا بڑا ہونے میں کہ یہ مغربی اقوام نکل کر، اور انہی کو اقبال نے بھی کہا ہے یاجوج و ماجوج، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ تو یہ جو ہر طرف سے یہ آئے ہیں، انہوں نے آ کر حملہ کیا عالم اسلام کے اوپر، جو ہے اپنا قبضہ کیا ہے۔ یہ جو پہلے صلیبی جنگیں تھی، پھر یہ آئے ہیں سمندر کے راستے سے آئے ہیں، اور سمندر کے راستے سے آ کر پھر انہوں نے جو ہے پورے عالم اسلام کو زیر کیا ہے، جو اس صدی کے آغاز میں جا کر اپنے پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنے عروج کو پہنچا معاملہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ یاجوج و ماجوج کی دیوار جو ہے اس میں سے اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور ان کی طرف سے اب یہ خطرہ ہے میری امت کے اوپر حملہ۔ اب دوبارہ یہ نوٹ کیجئے، وہ فرسٹ ملینیم ختم ہو کر دوسرا شروع ہوا تھا، اب دوسرا ختم ہو کر تیسرا شروع ہوا ہے، اور اب وہی جنگ صلیبی شروع ہو چکی ہے۔ نائجیریا کی خبریں آپ پڑھ رہے ہیں، ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے ہیں صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے شریعت نافذ کر دی۔
یہاں تک کہ جو ان کی مرکزی حکومت ہے انہیں ہاتھ جوڑنے پڑ گئے عیسائیوں کے سامنے، ٹھیک ہے ہم روک لیتے ہیں پروسیس کو، شریعت ہم نافذ نہیں کرتے۔ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مسلم اکثریت کا علاقہ